نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جناب صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جانتے ہیں وقت کی بہت قلت ہے اور مجھے جمعیت علماء ہند کا تاریخی پس منظر پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا میں مختصراً آپ کے سامنے چند اہم باتیں عرض کروں گا. غور سے سماعت فرمائیں کہ جمعیت علماء ہند کب بنا اور اس کے کیا کیا کار ہے نمایاں ہیں اور ان کی کتنی قربانیاں ہیں. سب سے پہلی بات، آپ سب جانتے ہیں آج وطن عزیز کی آزادی کا 75 سال کا جشن منایا جا رہا ہے. آزادی کا امرت مہوتسو منانے میں آج ملک کے اقتدار پر قابض وہ لوگ پیش ہیں جن کا جہد آزادی اور وطن کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے دی گئی قربانیوں سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کی طرف سے ملک بھر میں گھر گھر ترنگا لہرانے کی مہم شروع کی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، وہ تو جنگ آزادی کے بعد سے ہی اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہیں. البتہ اس مہم میں حکومت اب شریک ہو رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ خوش آئند بات ہے. اب وسعت نظری کے ساتھ انشاءاللہ جشن آزادی منانے کا موقع ملے گا. دوسری اہم بات، حاضرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جمعیت علماء ہند ناگ منگل کے اسٹیج پر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. حسب مراتب تمام لوگوں کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، یعنی ویلکم کرتا ہوں، اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ملک کے تئیں جشن آزادی کے جلسے میں شرکت کر کے اظہار خوشی کا موقع فراہم فرمایا. ساتھ ہی ممنون و مشکور بھی ہوں کہ ذمہ داران جمعیت نے مجھ جیسے نااہل کو جمعیت علماء ہند کے تاریخی پس منظر کو پیش کرنے کے لیے منتخب فرمایا. قلت وقت کی بنا پر جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ حضرات مختصراً سماعت فرمائیں. دوستو، آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ برٹش حکومت کے زور و دبدبہ اور انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے 20ویں صدی کے ابتدائی ایام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ترین تھے. ملک سے انگریزوں کو دربدر کرنے کے لیے علماء نے کئی ایک تحریکیں شروع کی. اس لیے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک اہم اقدام تھا. نیز اسی مقصد کے تحت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الانصار قائم کی تھی. اس ضمن میں سب سے بڑی جدوجہد ریشمی رومال کے ذریعے کی گئی، مگر یہ تحریک غداری کی نظر ہو کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا اور علماء نے اپنی ذمہ داریاں صرف مدارس تک محدود کر لی. مصائب کی سنگین وادی میں گھری قوم کو بچانے اور قوم کی ڈوبتی نیا کو سمندر کنارے لگانے کے لیے سب سے پہلے ایک مرد مجاہد حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قدم مدارس کی چہار دیواری سے باہر نکالا اور انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا. چنانچہ سن 1917 عیسوی کو ایک جلسہ منعقد کر کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع فرمایا. حضرت مولانا سید سلمان ندوی اور قاری شاہ سلیمان قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین امت بھی شریک اجلاس رہے.
ان سب کی موجودگی میں علماء جمعیت علماء بہار یا مجلس علماء بہار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی. آگے چل کر 1919 عیسوی میں دہلی کی سرزمین میں خلافت کانفرنس منعقد ہوئی. اس مجلس میں موجود تمام اہل علم نے جمعیت علماء بہار کو جمعیت علماء ہند میں تبدیل کرنے کی پیشکش کی. اس مشورے کی باضابطہ منظوری کے بعد دہلی کے سید حسین رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر خاص علماء کا اجتماع ہوا. اس مجلس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی سمیت کل 12 علماء کرام تھے. سبھی نے جمعیت علماء بہار کے دائرہ کار کو پورے ہندوستان تک عام کرنے پر زور دیا اور پھر 1921 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا اجلاس عام پانی پت کی سرزمین میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اس اجلاس میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کو جمعیت علماء ہند کا صدر منتخب کیا گیا اور مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو جنرل سیکریٹری. جمعیت علماء ہند کے مرکزی رہنماؤں میں بانی جمعیت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد اور مذکور اسماء کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انظر شاہ کشمیری، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا محمد میاں دیوبندی جیسے اکابرین سر فہرست ہیں. تیسری اہم بات جمعیت علماء ہند کے کام کے بارے میں. جمعیت علماء ہند اپنے قیام کے اول دن سے ہی ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی سماجی خدمات میں مصروف عمل ہے. ملک کی آزادی ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی جنگ لڑنے میں جمعیت علماء ہند ہمیشہ پیش رہی ہے. اس حقیقت کا ہر کسی کو اعتراف ہے کہ ملک کی آزادی میں جمعیت علماء ہند کے خدمات ناقابل فراموش ہے. بانی جمعیت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر اکابر نے ہمیشہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کی. حکومت نے ان کی طاقت کو تسلیم کیا، مسلم مسائل حل کیے، قدرتی آفات اور دیگر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی، انہیں ریلیف کا سامان فراہم کیا. جمعیت علماء کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ خالص مولویوں کی جماعت ہونے کے باوجود تقسیم ہند کی مخالفت کرنے والوں میں مبینہ تنظیم یعنی جمعیت علماء ہند سر فہرست تھی. جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی سب سے قدیم تنظیم ہے. اس سے وابستہ علماء نے ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کے خاطر حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اس جمعیت علماء کا ایک گروپ جمعیت کے پلیٹ فارم سے حکومت کے سامنے اپنی طاقت و اہمیت کو تسلیم کرانے میں مسلسل مصروف ہے. دہلی کا رام لیلا میدان ہو یا بنگلور کا پیرس گراؤنڈ، لاکھوں کا مجمع جمع کر کے حکومت کے سامنے ملی مسائل رکھے جاتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمان یہاں کی دوسری سب سے بڑی اکثریت، ان کے بغیر حکومت سازی ناممکن ہے. یہ یہاں کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں. یہاں کی سرخ مٹی میں ان کا خون شامل ہے. اس ملک کو سینچنے کے لیے انہوں نے اپنے پسینے سے زیادہ خون بہایا ہے. اس لیے حکومت ہند مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا امتیازی رویہ اپنانے کے بجائے انہیں مکمل حقوق فراہم کرے. ہر ایک کو بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہندوستانی قوم کے زمرے میں رکھے. اس مطالبہ کو اگر نظر انداز کیا گیا تو انجام کار بہتر نہیں ہوں گے. جمعیت علماء کا دوسرا گروپ. جمعیت علماء ہند کے دوسرے گروپ کے قائد مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ اجلاس، جلسے اور جلوس منعقد کرنے سے زیادہ بے قصور گرفتار مسلم نوجوانوں کی رہائی پر ہے
اب تک جیل کے سلاخوں میں بند تقریباً 9000 مسلم نوجوانوں کی رہائی مولانا کی کوششوں سے ہو چکی ہے، اور اب بھی کئی بے قصور مسلمانوں کے مقدمے مولانا خود لڑ رہے ہیں۔ لہذا جمعیت علماء ہند مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ ہے، سب سے قدیم اور تاریخی تنظیم ہے، اس کا ماضی شاندار اور قابل فخر ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی بعض لوگوں کو معلوم نہیں۔ سیاسی اور سماجی مسائل پر مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کرنے والی یہی ایک جماعت ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی یہی توقع ہے کہ ذمہ داران اپنے اسلاف کے طرز پر چلتے ہوئے شاندار ماضی کی روایت قائم کریں گے۔ آخری بات، جن اغراض و مقاصد کے تحت جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے گی۔ الغرض بانی جمعیت ابو المحاسن حضرت مولانا سجاد صاحب و دیگر اکابرین نے جو خواب جمعیت کو پورے ہندوستان تک پھیلانے کا برسوں پہلے دیکھا تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ مرکزی جمعیت نے جب ریاستوں کا رخ کیا اور پھر وہاں جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا تو ریاستی علماء نے بھرپور استقبال کیا، پھر اس کی شاخیں ضلع تک اور ضلع سے تعلق کے سطح تک پہنچی۔ الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء کے کارکن ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں، جس کی ایک مثال ناگمنگلہ تعلق بھی ہے، جہاں فروری 2021 کو ضلع کے قائد حضرت مفتی رضوان احمد صاحب کی موجودگی میں تعلق سطح کا انتخاب عمل میں آیا، جس کی صدارت کی بازدور مولانا آصف صاحب نے سنبھالی اور سیکریٹری کے لیے مفتی امداد صاحب منتخب ہوئے۔ الحمدللہ ایک سال کے عرصے میں کئی ایک اہم امور انجام دیے گئے، مثلا سیلاب زدگان کے لیے بغیر کسی فرق مذہب کے امداد کے لیے 1 لاکھ روپے کا تعاون مرکزی جمعیت کو بھیجا گیا۔ عید کے رمضان میں تقسیم کیے گئے اور منڈیا کی طالبہ مسکان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ جمعیت کے نام اور کام دونوں سے واقف ہو رہے ہیں۔ اللہ موصوف کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ضرورت لہذا آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ علماء دین اختلافی مسائل پر اپنی قیمتی صلاحیتیں لگانے کے بجائے امت مسلمہ کی قیادت کر کے انہیں صحیح سمت میں لے کر چلے۔ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے سماجی مسائل کو حل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اگر کسی مسلمان نوجوان یا عالم دین یا اسلامی مرکز یا دینی درسگاہ یا مساجد کو نشانہ بنایا جائے تو اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر مسلم اور ملک مخالف طاقتوں سے پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اسی میں ملک کی بقا کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی عافیت ہے، ورنہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں گے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔